بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ملک کی معیشت کو ڈبونے کے بعد بلاخر کہاں چھپ گئے ہیں کہاں پہ، غائب کیوں ہو گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان کی آمد کے بعد پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کس طرح ہچکولے کھا رہی ہے، اور کس طرح خوش فہمیوں کی ایک بہت بڑی کہانی جو ہے وہ سنائی گئی، عوام کو بتائی گئی کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کون سے کارنامے جو ہیں وہ پاکستان میں کر لیں گے۔ اسی حوالے سے ماضی میں اپنی جو میری ویڈیوز ہیں پچھلی، وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہیں، اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی کہانی ہے، لیکن یہ ایک کالم ہے جو کالم لکھا ہے پیر فاروق بہاؤ حق شاہ صاحب نے۔ بڑا زبردست انہوں نے یہ کالم لکھا، اور یہ کالم جو ہے یہ دراصل پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں، پاکستان جس طریقے سے چل رہا ہے، جس رخ پہ چل رہا ہے، اس کا جس زبردست طریقے سے احاطہ انہوں نے کیا ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں۔ میں اس کالم کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پاکستان کے حقیقی مسائل اور جو ہماری ترجیحات ہیں، ہماری حکومت کی، ذمہ داران کی، اور ان لوگوں کی جو فیصلہ ساز ہیں، اصل فیصلہ ساز ہیں، ان لوگوں کی ترجیحات بڑی کھل کے واضح ہو جاتی ہیں جو اس کالم میں جب میں اس کو پڑھوں گا۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار کی پاکستان تشریف آوری سے قبل ہی بہت زیادہ امیدوں کے بیج جو ہیں وہ ڈالے گئے تھے۔ خوش گمانیوں کے آب شیریں سے اس بیج کی آبیاری کی گئی تھی۔ ہم جیسے کئی خوش فہم لوگوں نے خوابوں کے محل بھی تعمیر کیے تھے۔ اب جو محل تعمیر کیے تھے وہ آگے چل کے کچھ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے خوابوں کے محل تھے اور کس طریقے سے پاگل بنایا جا رہا تھا، بدھو بنایا جا رہا تھا آپ لوگوں کو، مجھے اور ہم سب پاکستانیوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ چشم تصور سے ڈالر کو اوندھے منہ گرتے اور روپے کی قدر سربلند دیکھی تھی۔ ہم نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کا خواب دیکھا تھا، معاشی سرگرمیوں کو حیات نو بخشنے کی تمنا کی تھی۔ راکم کی دیانت دارانہ رائے تھی کہ اسحاق ڈار کی آمد سے دم توڑتی معیشت کو آکسیجن ملے گی اور اس کی اکھڑتی سانسیں جو ہیں وہ بحال ہوں گی، لیکن موصوف نے آتے ہی پاکستان میں معیشت کی بجائے سیاسی سمندر میں غوطہ زن ہوئے کہ پھر سطح آب پر نظر نہیں آئے۔ جنہیں معیشت کی بحالی کے جھنڈے پہ لایا گیا تھا وہ سیاسی رابطہ کاری میں کچھ ایسے الجھے کہ نہ معیشت قابو میں ہے اور نہ سیاست قابو میں ہے۔ اب ظاہر ہے عارف علوی صاحب کے ساتھ، صدر مملکت کے ساتھ اسحاق ڈار کی جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں کہ سیاسی رابطہ کاری کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ اسحاق ڈار کو سونپی گئی تھیں، لیکن ہمیں بتایا کیا گیا تھا پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کی سکرینوں پر جو بد دیانت صحافیوں کا ایک گروہ ہے وہ نمودار ہوتا تھا اور آ کے بتاتا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستانی معیشت کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی، اور اس میں کوئی شک نہیں، مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستانی معیشت کا کچومر نکال کے رکھ دیا۔ لیکن پھر بتایا جاتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آئیں گے، ان کو فن آتا ہے، وہ گرو ہیں جی، وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے گرو ہیں، انہوں نے تب بھی کر دی تھی، انہوں نے تب بھی معیشت ٹھیک کر دی تھی۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے جو ستیہ ناش کیا، پہلے تو امیدوں کی بات کر لیں، امیدیں یہ تھیں کہ اسحاق ڈار پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، لیکن وہ $7 ارب سے کم پہ چلے گئے۔ عمران خان کے آپ کو یاد ہوگا 2021 میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ پاکستان کے جو ذخائر تھے قومی خزانے کے وہ $27 بلین تک چلے گئے تھے، $27 بلین تک چلے گئے تھے، جو آج رینگتے پہنچ گئے ہیں جناب تقریباً $7 ارب تک۔ ساتھ بتایا گیا تھا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 200 سے کم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایسے الو کے پٹھے لوگ ہیں کہ 200 سے کم ڈالر کی قیمت بتا رہے تھے قوم کو، اور جب عمران خان کی حکومت تھی، جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے، شوکت ترین صاحب پاکستان کی معیشت کو سنبھال رہے تھے، اور جب یہ بھانمتی کے کنبے میں شامل جماعتوں کے سربراہان جو ہیں یہ روزانہ ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ نمودار ہو کے کہتے تھے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے، تب ڈالر کی جو قیمت تھی وہ 178 روپیز تھی۔ دا ڈے جب عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائی گئی، پیش کی گئی، تب ڈالر کی قیمت جو ہے وہ صرف 178 روپے تھی، جو آج 250 روپے میں بھی نہیں مل رہا ڈالر کسی کو۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ کوئی جناب اسحاق ڈار کو جا کر یہ خبر دے کہ ملک کی 60% صنعت جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ گیس، اچھا صنعت بند ہونے کے اوپر میں بتا چکا ہوں، آپ میری پچھلی جو ویڈیوز ہیں وہ جا کے دیکھیں، اس میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کون کون سی انڈسٹریز ہیں جو بند ہوئی ہیں اور کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو گیا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس جب کم ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں خیر اس میں کی ہوئی ہیں۔
फिर वो कहते हैं कि गैस और बिजली के बहरान ने तमाम मकामी सनतों को अधमुआ कर दिया है। बैंकों ने 50,000 तक की एलसीज खोलने से इनकार किया हुआ है। अच्छा, यकीन करें, खून खोलता है बंदे का जब वो इन फैक्ट्स और फिगर्स को पढ़ रहा होता है, जो इस शख्स ने, इसहाक डार नामी शख्स ने पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ और पाकिस्तान की मईशत के साथ जो सलूक किया है। अगर कोई भी शख्स जो इन चीज़ों को समझता है, जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, खुदा की कसम वो इन लोगों को पता नहीं कौन कौन सी बददुआएं देता होगा, जो हशर इन्होंने हमारे साथ, आपके साथ और हमारी इस कौम के साथ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने कर दिया है। वो कहते हैं कि जनाब इसहाक डार को कोई जाकर खबर करे, डॉलर मुल्क से नापैद हो चुका है। डॉलर मुल्क में मिल नहीं रहा। एलसीज ज़ाहिर है जिन्होंने खोलनी है उनको डॉलर नहीं मिल रहे, और वो बता रहे हैं कि 50,000 तक की जो एलसीज हैं वो नहीं खोल पा रहे। फिर वो कहते हैं एक्सपोर्टर्स बहरान दर बहरान का शिकार है। मनी चेंजर्स माफिया डॉलर्स को जखीरा करके अफगानिस्तान के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल कर रहा है। रोजमर्रा की अशिया ज़रूरिया और जान बचाने की अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गई हैं। पैरासीटामोल, इंसुलिन और इस नवीयत की ज़रूरी अद्वियात तक मार्केट में मौजूद नहीं है, जबकि एक मोबाइल कंपनी के 10,000 टावर्स जो हैं, अच्छा ये देखें, एक मोबाइल कंपनी के 10,000 टावर्स जो हैं वो बराए फरोख्त हैं, वो पाकिस्तान से कारोबार समेट के जाना चाह रही है। हम कहते थे जी पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को लाएंगे, लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि जो सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद हैं अब वो भी जाना शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं। मोटरसाइकिलों के कारखाने, कारें जो बनाते थे पाकिस्तान में फिटिंग करते थे वो बंद हो रहे हैं। इसी तरीके से आप ट्रैक्टर्स का मैंने बताया था, मिलर ट्रैक्टर्स, वो काम छोड़ गए हैं। पंजाब असम्बली के मामले के ऊपर वो कहते हैं कि घंटू कानूनी निकात पर बहस जो है वो की जा रही है। इस नाजुक सूरत हाल में दहशत गर्दी का मसला जो है वो फिर से सर उठा रहा है। और फिर उन्होंने बात की बनू में सीडी हेडक्वार्टर में 5 दिन तक आग और खून का बेहमाना खेल खेला जाता रहा। यूं लगता था जैसे बनू पर गैर मुल्की अफवाज ने हमला कर दिया हो। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो बात करते हुए कह रहे हैं कि वहां टारगेट किलिंग के वाकयात में तेजी आ गई है, और हमने देखा अफसोसनाक वाकया जिसमें कैप्टन समेत 5 अहलकार जो हैं वो शहीद हुए बलूचिस्तान के अंदर एक आईईडी ब्लास्ट के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सानिया था जो बलूचिस्तान में हुआ। तो हालात हर तरफ जो हैं वो काबू से बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर हैं। शुमाली वजीरिस्तान में जहां पाक फौज ने कीमती जानों की कुर्बानियां देने के बाद अमन जो है उसको बहाल किया था, वहां ताजर कत्ल किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी के हवाले से वो कहते हैं कि इन्हीं हालात के ऊपर उन्होंने लिखा है कि मुल्क की तबाही और बर्बादी का सिलसिला अब वहां तक पहुंच गया है जहां अंधेरे राज करते थे, जहां तारीकियां परवरिश पाती थीं। मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरे मुल्क को किसी की नजर लग गई है। ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले यह हुक्मरान बिजली जो है, बिजली का यूनिट 35 रुपए और सनती यूनिट जो है वो 90 रुपए करने के दर पे हैं। महंगाई खत्म करने का, अच्छा ये जो इतना महंगा बिजली का यूनिट बताया जा रहा है ये दरअसल आईएमएफ की डिमांड्स हैं। आईएमएफ की तरफ से बताया जाता है, कहा जाता है कि कीमतें यहां तक ले आए। तो एस्टिमेट लगा लीजिए कि अगर सनती यूनिट इस मुल्क के अंदर 90 रुपए का होगा तो किसी का दिमाग खराब है कि वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो कारोबार में लगाएगा, पाकिस्तान में कारोबार में लगाएगा, बल्कि वो तो यहां से सामान उठाएगा या सिंगापुर ले जाएगा या बांग्लादेश ले जाएगा। लेकिन इसहाक डार साहब का क्या है, नवाज शरीफ साहब के स्टेक्स क्या हैं? इनका पैसा डॉलर्स के अंदर है, मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। इनकी याशियां चलती रहेंगी, चूल्हे आपके और हमारे बुझेंगे। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि महंगाई खत्म करने का मुनफरद तरीका जो है वो तलाश किया गया कि हुकूमती हुजम जो है वो कम करने की बजाय पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना शायद ये बन गई है। तकरीबन 7 दर्जन के करीब मशीर हैं, मावनीन हैं, वफाकी वज़रा हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो अजीबो गरीब, यानी देखने पैसा बचाने की बजाय कतार दर कतार वज़रा जो हैं वो हम देख रहे हैं कि, बल्कि बड़ी खूबसूरत बात सायरा बानो साहबा ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे बैठे हुए की थी। वो कहती हैं कि इनका बस चले, जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, इन्होंने ये हालात कर दिए हैं कि वजीर खेल कोई और है और वजीर कूद कोई और है, यानी खेलो कूद का वजीर है, दोनों डिफरेंट हैं। यही हालात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह जो इस भानमती के कुंबे ने जो सिलसिले पाकिस्तान में रवा रखे हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि हुकूमती हुजूम को कम करने और गैर तरक्याती अखराजात को कंट्रोल करने की बजाय महंगाई का सारा बोझ
عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کی خاک چھانی جا رہی ہے اور خارجہ پالیسی کی کامیابی۔ کل بلاول بھٹو زرداری محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ خطاب کر رہے تھے اور کامیابیاں گنوا رہے تھے، کہتے تھے عمران خان نے پاکستان کو خارجہ محاذ پہ تنہا کر دیا ہے، میں جا کے یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں دوستوں کو منا رہا ہوں۔ او بھائی پاگل ہو تم لوگ، تم سوچتے کیسے ہو؟ تمہاری خارجہ پالیسی کے حالات یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس نے پاکستان کے 24 شہروں کے جو باسی ہیں ان کے لیے ان کو ویزا جو ہے وہ دینا بند کر دیا ہے، بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ یہ تمہاری خارجہ پالیسی ہے۔ کس طرح بیوقوف عوام کو بنایا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ للائے اقتدار سے وصال کی خواہش تو پوری ہوئی، لیکن اس مشق کے دوران ڈالر 230 تک پہنچ گیا، گھی 500 روپے فی کلو ہو گیا۔ کیا حکمرانوں کی خواہشات کی تکمیل کا خرچ قوم کو ادا کرنا ہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے ملک کے لیے جدوجہد کی تھی جہاں امیر اور غریب میں اتنی تفاوت ہو؟ پاکستان کے نوجوانوں کے ذہن میں سینکڑوں ایسے سلگتے ہوئے سوالات ہیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان موجودہ حکمران طبقے سے شدید مایوس ہیں، شدید ناراض ہیں۔ ان کے لیے نہ ملازمتوں کے مواقع ہیں، نہ کاروبار کے لیے ماحول ہے۔ ملک کے شاہ دماغ پاکستان سے ہجرت کر گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالیہ سالوں میں 7 لاکھ تقریباً 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، کریم تھی پاکستان کی، جنہوں نے پاکستان میں رہ کے اپنے ملک کو سرو کرنا تھا، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ اور یہ دکھ چھوٹا نہیں ہے۔ ارشد شریف صاحب کو دیکھیے، ارشد شریف شہید کی بات کر لیجئے کہ اس سے بڑا محب وطن نکال کے دکھائیے پاکستان میں، اس کو پاکستان سے باہر جانا پڑا، اس کو یو اے ای میں جانا پڑا، یو اے ای میں اس کا قیام مشکل بنایا گیا، اس کو کینیا جانا پڑا اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان آتی ہے۔ کس طریقے سے پاکستانیوں کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ عجیب حالات پاکستان میں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ستم برائے ستم یہ ہے کہ ملک کی سیاست سے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ خیر آگے جا کے وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے اخلاقیات کے جنازے کی۔ عمران خان صاحب کی سیکس ٹیپس کو نکالا جا رہا ہے، ان کی فون کالز جو ہیں وہ لیک کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بطور انڈیویجول مجھے کیا، عمران خان جو بھی اپنی زندگی میں کرتا پھرتا ہو، جو مرضی اس نے گند گھولے ہوں، مجھے فرق پڑتا ہے آٹا چینی دال پیٹرول ڈیزل گیس بجلی سستی ہونے سے۔ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی جس قسم کی مرضی ہو، جو وہ مرضی کرتے ہوں، مجھے اس کی زندگی سے، اس شخص کی زندگی سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں مجھے یہ فرق ضرور پڑتا ہے کہ میرے پاکستان کا خزانہ لوٹا جا رہا ہو، میرے پاکستان میں میرے ٹیکس کے پیسے سے وفاقی وزراء کی ایک لمبی قطار ہو، کوئی 75-80 کے قریب وزراء ہوں، وہ بیٹھ کے روٹیاں توڑتے ہوں، عیاشیاں کرتے ہوں، میرے ٹیکس کے پیسے کے اوپر وزیر اعظم جو ہیں وہ شو بازیاں مارتے پھر رہے ہوں، کبھی ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہیں سیلاب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہیلی کاپٹر میں کیا کرتے ہیں آپ سیلاب دیکھ کے؟ کون سا جائزہ آپ نے لینا ہوتا ہے؟ اور آپ ان سیلاب زدگان کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں کتنے پاکستانی شہری ہیں جو اس ٹھٹھرتی سردی کے اندر کھلے آسمان کے تلے پڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے شاہی بیڈ رومز کے اندر جا کے سوتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے عام آدمی اور پاکستان کے غریب لوگوں کے مفادات کی۔ مولانا فضل الرحمان ٹی وی پہ نمودار ہوا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان آ کے بھاشن دیا کرتے تھے اور یہ سودا بیچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، منجن بیچا کرتے تھے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑا معزز سا چہرہ جو ہے وہ لے کے آتے تھے۔ اور آج جو حالات ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو پہلے ماضی کے اندر مہنگائی کے معاملے کے اوپر اس وقت کی حکومت کو کرٹیسزم کیا کرتے تھے، تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ حافظ۔